شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے گھر میں رقم رکھی تھی مگر اب وہ جگہ یاد نہیں ہے جہاں وہ رقم رکھی تھی۔ اگر میں سارے گھر کو کھودوں تو اس میں مشقت ہے، لہذا کوئی تدبیر بتائیے کہ وہ جگہ یاد آ جائے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اول تو انکار کیا کہ بھائی یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے جس کا میں جواب دوں، لیکن جب اس کا اصرار بڑھا تو فرمایا کہ آج رات نیت کر لو کہ جب تک وہ جگہ یاد نہ آئے اس وقت تک نفلیں ہی پڑھتا رہوں گا، چاہے صبح کیوں نہ ہو جائے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ جگہ یاد آ جائے گی۔ چنانچہ اس نے اسی نیت سے نماز شروع کی۔ دوسری ہی رکعت میں وہ جگہ یاد آ گئی اور اس نے نماز مکمل کر کے رقم نکال لی۔ صبح کو امام صاحب کو واقعہ سنایا تو امام صاحب نے فرمایا یہ شیطان نے بلایا تھا اور پھر اس کو کب گوارا تھا کہ تم رات بھر نماز ہی پڑھتے، اس لیے اس نے فوراً یاد دلایا، مگر تم کو چاہیے تھا کہ یاد آنے کے بعد بھی بطور شکریہ شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے تمام رات نماز پڑھتے رہتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے عہد خلافت میں ایک شخص فوت ہوا۔ جب لوگ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے کفن کے اندر کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ جب کفن کی گرہ کھولی تو دیکھا کہ ایک سانپ ہے جو اسے ڈس رہا ہے۔ لوگوں نے اسے مارنا چاہا۔ سانپ نے کلمہ طیبہ پڑھا اور کہا اے لوگو تم مجھے کیوں مارتے ہو، حالانکہ میں اپنے آپ نہیں آیا بلکہ حق تعالیٰ کے حکم سے آیا ہوں اور اسے قیامت تک ڈستا رہوں گا۔ لوگوں نے پوچھا اے سانپ یہ بتا کہ اس کا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اسے یہ عذاب دیا گیا۔ سانپ نے کہا اس کے 3 جرم تھے، پہلا یہ اذان سن کر مسجد نہیں آیا کرتا تھا، دوسرا مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کیا کرتا تھا، تیسرا علماء کرام کی بات نہیں سنتا تھا۔ رب تعالیٰ مظلوم کی بد دعا فوراً سنتا ہے۔